بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى في موضع آخر: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگان دین اور عزیزان گرامی، قرآن کریم کی بہت سی آیات آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ اہم چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ نیکیاں حاصل کرے، وہ ایسے اعمال کرے کہ اس کو اجر و ثواب ملے، اور جو نیکیاں اس کو حاصل ہوں وہ اس کی کامیابی کا ذریعہ بنے، حساب کتاب کے دن اس کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ جب ترازو قائم ہو تو ان نیکیوں کے ذریعے سے اس کا ترازو جھک جائے، وزندار ہو جاوے، اور وہ نیکیاں اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش اور ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے، لیکن نیکیاں حاصل کرنے سے بھی زیادہ ضروری نیکیوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کو بچانا ہے، کہ کس طریقے سے وہ نیکیاں بچ کر اس کے ساتھ میں چلی جاویں، کہ جب اس کی آنکھ بند ہو جاوے تو وہ نیکیاں جو اس نے اس زندگی میں کی تھیں وہ اس کے ساتھ میں چلی جائیں اور اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جاویں۔ یہ سب سے اہم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیکی کس چیز کو کہتے ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ اگر یہ عبادت کریں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، قرآن کریم پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، صدقہ کریں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو نیکی کس چیز کا نام ہے، اور قیامت کے دن ہمیں یہ کس شکل میں ملے گی؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں ہمارے آپسی معاملات روپیوں پیسوں کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں، ہمارا لین دین روپیوں پیسوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، ہماری ضروریات روپیوں پیسوں کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن جنت اور جہنم میں پہنچنے کا فیصلہ ان نیکیوں کے ذریعے سے ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے حقوق ہم نے دبائے ہوں گے، کسی پر ظلم و ستم کیا ہوگا، تو اس کو جو بدلہ دلایا جائے گا تو وہ ان نیکیوں کے ذریعے سے دلایا جائے گا۔ تو جس طریقے سے دنیا کے معاملات روپیوں پیسوں کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آخرت میں انسان کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ان نیکیوں کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان ایک ملک سے دوسرے ملک روانہ ہوتا ہے تو اس ملک کے بارڈر پر پہنچتے وقت اس کو اس ملک کی کرنسی دے دی جاتی ہے، اس کے پاس جو روپیوں پیسے ہیں اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ حج عمرہ کرنے والے عام طور پر اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ جب وہ اس ملک کے بارڈر پر پہنچتے ہیں تو جس ملک میں وہ جا رہے ہیں اس ملک کی کرنسی ان کے سپرد کر دی جاتی ہے، تاکہ وہاں پر پہنچ کر یہ آسانی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ اسی طریقے سے انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوگا، آخرت میں پہنچے گا، تو وہاں پر آخرت کی کرنسی وہی کام آئے گی جو کہ نیکیوں کی شکل میں اس کے پاس موجود ہوگی۔ ہر شخص کو یہی کوشش کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ اس دنیاوی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں والے اعمال کرے، اور پھر ان کو بچا کر
اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچے کہ وہ نیکیاں اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جاویں، وہ نیکیاں اس کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جاویں۔ بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ موت کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد پھر انسان کو مٹی ہو جانا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی سوال جواب نہیں۔ یہ تو مشرکوں کا عقیدہ ہے جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی ختم نہیں ہونی ہے، بلکہ انسان کو اس دنیا سے منتقل ہو کر دوسری دنیا یعنی آخرت میں پہنچ جانا ہے۔ وہاں پر اس کا حساب کتاب ہوگا، وہاں پر اس کے اچھے برے کا فیصلہ ہوگا، اس کی اچھائیوں برائیوں کا وہاں پر حساب کتاب لیا جاوے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرے، تاکہ وہ قیامت میں سرخ روح اور کامیاب ہو سکے، تاکہ وہ قیامت میں اس کا جو نامہ اعمال ہے اس کو داہنے ہاتھ میں مل سکے، تاکہ وہ پل صراط پر سے آسانی کے ساتھ گزر سکے اور وہ نیکیاں اس کو جنت میں پہنچا سکیں۔ تو یہ بات تو تھی کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرے، لیکن سب سے زیادہ اہم ہے نیکیوں کو بچا کر اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے اعمال بتائیں جو اعمال کے حساب سے سراسر خسارے میں ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کی خبر نہ دیں جو اعمال کے حساب سے سراسر خسارے میں ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی کوشش، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، رائگاں چلی گئی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ میں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ ایک خسارہ ہوتا ہے کہ انسان سرے سے کام ہی نہیں کرتا، یہ ظاہر ہے سراسر خسارے میں ہے کہ انسان کام ہی نہیں کر رہا، کمائی کرنے جاتا ہی نہیں، محنت مزدوری کے لیے نکلتا ہی نہیں، تو ظاہر ہے یہ سراسر خسارے میں ہے۔ ایک خسارہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کام کے لیے نکلتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، پسینہ بہا کر روپیے پیسے حاصل کرتا ہے، لیکن ان روپیوں پیسوں کو لے کر گھر پر بھی نہیں پہنچتا کہ کبھی وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو شراب نوشی میں وہ برباد کر دیتا ہے، کبھی جوا خوری اور سٹہ بازی میں ختم کر دیتا ہے، یا پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ شخص بھی خسارے میں ہے، جو گھر سے نہیں نکلا وہ بھی خسارے میں ہے، لیکن زیادہ خسارے میں یہ ہے جس نے روپیے پیسے محنت مشقت کر کے حاصل کیے اور پھر وہ تباہ و برباد اور ضائع ہو گئے۔ تو ایسے ہی ایک شخص تو وہ ہے جو سرے سے نیکی ہی نہیں کرتا، وہ بھی خسارے میں ہے، لیکن اس سے زیادہ خسارے میں وہ ہے جو نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، لیکن باہر جیسے ہی نکلتا ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو غلط سلط بولتا ہے، کبھی کسی پر ظلم و ستم ڈھا دیتا ہے، کبھی کسی کا حق مار ڈالتا ہے، غرض کسی بھی برائی میں غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہوتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی حسد کرتا ہے۔ تو دونوں خسارے میں ہیں، لیکن زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جو نیکیاں کرنے کے بعد بھی اپنی نیکیوں کو گنوا دیتا ہے اور اللہ رب العزت کے دربار میں خالی ہاتھ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں، بہت سے ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم اور سب سے بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی جی اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کا عمل ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شرک صادر نہیں ہو سکتی، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ساری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی شان میں شرکت کو شامل کرے گا، اللہ کی ذات میں شرکت کو شریک کرے گا، تو وہ پھر اپنے بارے میں سوچ لے، اس کی نیکیاں کسی کام کی نہیں رہیں گی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں
اس کا فیصلہ جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے خطرناک گناہ اس دنیا کا وہ شرک ہے کہ بندے کے پاس بندہ شرک کرتا ہے اور دنیا بھر کی اچھائیاں کرتا پھرتا ہے، اس کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ کبھی وہ مزاروں پر پہنچ کر ان سے مانگ کر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے، کبھی قبروں پر پہنچ کر ان سے مانگ کر شرک کرتا ہے، کبھی کسی طریقے سے شرک کرتا ہے، کبھی یہ کہ سب کچھ وہی کیا کرتے تھے، یہ بھی شرکیہ جملہ ہے کہ کسی کی موت میت ہو جاوے، وہاں پر عورتیں چلا چلا کر روتی ہیں کہ اب بچوں کو کون دیکھے گا، کون کیا کرے گا، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز کو اللہ رب العزت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہر چیز آپ کے حکم کے تابع ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات میں کسی چیز کو شریک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، دنیا کا سب سے خطرناک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ تعویذ وغیرہ اس کی اجازت شریعت مطہرہ میں کہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے اگر تعویذ وغیرہ لیا جاوے تو اس کی اجازت گنجائش ہے کہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے اللہ ہمیں شفا دے دے۔ جو تعویذ ہوتا ہے وہ شفا نہیں دیتا، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں شفا پہنچا دیتے ہیں۔ باقی اصل شفا دینے والے اور اصل اللہ رب العزت ہی ہے، فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ انسان وہاں پہنچ کر کہتا ہے کہ بابا صاحب ایسا کروا دیجئے کہ آگے سے ایسا نہ ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ خود تعویذ دینے والے خود کہتے ہیں کہ نفع نقصان دینے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے، اس تعویذ کے ذریعے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اگر تم اس خالق و مالک کی عبادت نہیں کرو گے، اگر تم اس خالق و مالک کے احکامات کو پورا نہیں کرو گے تو یہ تعویذ جو دیا جا رہا ہے یہ بھی عمل نہیں کرے گا۔ تو سب سے زیادہ نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیز ہے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، لہذا اس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اسی طریقے سے آگے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسری ذات جو زیادہ اہمیت کے حامل ہے، جو زیادہ عزت کے لائق ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد اور ضائع کر دیتا ہے۔ جس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی تو وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے اور وہ سراسر خسارے میں ہیں۔ ایک تو گستاخی ہوتی ہے قولی، ایک گستاخی ہوتی ہے فعلی۔ قولی زبان سے کہہ کر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط سلط الفاظ بولنا، یہ قولی گستاخی ہے۔ ایک ہوتی ہے فعلی گستاخی، اس گستاخی میں انسانیت کا ایک بڑا طبقہ شامل ہے۔ فعلی یعنی انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب یہ انسان نمازوں کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نماز پڑھنے میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نماز چھوڑنے پہ تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے انسان داڑھی کٹاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے، انسان اس کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عملی طور پر گستاخی کر رہا ہے۔ زبان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام لیوا ہوں، میں زبان سے تو کہتا ہوں کہ میں محمدی ہوں، لیکن میں اپنے عمل کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عملی طور پر گستاخی ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح اعمال انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہیں، غلط اعمال انسان کی ناکامی کا ذریعہ ہیں۔ تو دوسری چیز جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد اور ضائع کرتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ تو تیسری چیز کہ جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد اور ضائع کر دیتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ناپسند کرنا، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ناپسند کرتا ہے کہ یہ کس طریقے کا حکم آ گیا، یہ کیسا ہمیں پیغام دیا گیا،
غرض اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس کو ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی عقل اس کو قبول نہیں کرتی تو یہ اس کے لیے ناکامی کا ذریعہ ہے، ناکامی کا سبب ہے، اس کی نیکیوں کے ختم کرنے کی ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیزوں کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمیں دل سے محبوب ہونا چاہیے، ہمارے اعمال اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ عقل تسلیم کرے نہ کرے ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور ہمارا مزاج شریعت کا مزاج بن جاوے، ہمارا مزاج اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بن جاوے، کہ ہماری عقل اس کو تسلیم کرنے والی بن جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو انسان کے اعمال کو، انسان کی نیکیوں کو ضائع اور تباہ و برباد کر دیتی ہے وہ ہے احسان جتلانا، کسی کو دے کر احسان جتلانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو لغو مت کرو، باطل مت کرو، احسان کے ذریعے سے اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ ایک ہوتا ہے من، احسان جتلانا، کہ کسی کو کچھ دیا، کسی کی کچھ مدد کی، اس کے منہ پر ہی کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے قرض دیا تھا، میں نے تو تیری ضرورت کو پورا کیا تھا، میں نے تو تجھے کھانا کھلایا تھا وغیرہ، کسی بھی طریقے سے احسان جتلانا منہ پر، یہ ہوتا ہے من۔ ایک ہوتا ہے اذا، اس کی تفسیر علماء اکرام نے یوں بیان فرمائی کہ اس کے منہ پر تو نہیں کہتا کہ میں نے تیری ضرورتیں پوری کی، میں نے تجھے روپیہ پیسہ دیا، تجھے قرض دیا، بلکہ دوسرے لوگوں میں جا کر بیان کرتا ہے، مجلسوں میں بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں کی مدد کی، فلاں کو قرض دیا، فلاں پر اتنے احسانات کیے۔ یہ ہے من و اذا، کہ انسان کو اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس نے نیکی تو کی تھی لیکن اس احسان کے ذریعے سے اپنی اس نیکی کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اس نے نیکی بھی کی اور اس کو اجر و ثواب بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات، بے شک حسد وہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ سوکھی لکڑی آگ میں کس طریقے سے تیزی سے جل جاتی ہے، ایسے ہی تیزی سے انسان کی نیکیوں کو کھانے والی چیز حسد ہے، کہ انسان اپنے بھائیوں سے حسد کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں سے حسد کرتا ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہونا تھی، اگر مجھے نہیں مل رہی تو اس کے پاس سے بھی چھن جانی چاہیے۔ کبھی انسان اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے کہ فلاں رشتہ دار تو بڑے اچھے رہ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں پھر حسد کرنے لگتا ہے، بد دعائیں کرتا ہے، اور جس کے دل میں حسد کی آگ جل جاتی ہے وہ اسی پر بس نہیں کرتا کہ وہ اس کے بارے میں غلط سلط خیالات دوڑاتا رہے، بلکہ ہر وقت اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے کہ کیسے اس کو موقع ملے اور کس طریقے سے اس کو تکلیف پہنچائے۔ سب سے ذلیل ترین گناہ، سب سے ذلیل ترین بیماری حسد کی بیماری ہے، جو انسان کی نیکیوں کو بالکل آگ جس طریقے سے لکڑی کھا جاتی ہے اس طریقے سے اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اللہ کی نعمت ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے غبطہ، حدیث شریف میں اس کی تفسیر بیان فرمائی گئی ہے کہ رشک کریں۔ انسان کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جس طریقے سے تو نے اسے اس نعمت سے نوازا ہے اسی طریقے سے مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ تو ہم سب کو یہی کوشش کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم کہ کس طریقے سے ہم ان نیکیوں کو بچا کر آخرت میں لے کر پہنچنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کے ذریعے سے کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔